ایک آدمی بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ گدھا لے لو، گدھا لے لو، 500 روپے میں گدھا لے لو۔ گدھا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ ایک آدمی گدھا بیچ رہا ہے۔ بادشاہ بھی رک گیا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدھے کے پاس آیا اور پوچھا کتنے کا بیچ رہے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ عالی جا 50,000 روپے کا۔ بادشاہ نے کہا کہ اتنا مہنگا گدھا، ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، حضور جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ثابت ہوئی تو ہم اس گدھے کو 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس گدھے پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دکھتا ہے۔ وزیر گدھے پر بیٹھنے لگا تو اس آدمی نے کہا کہ حضور مکہ مدینہ کسی گنہگار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر بولا، ہم گنہگار نہیں، ہٹو سامنے سے، اور وہ گدھے پر بیٹھ گیا۔ لیکن وزیر کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینے کا۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا، ہٹو جلدی، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور بادشاہ خود گدھے پر بیٹھ گیا۔ لیکن بادشاہ کو بھی کچھ دکھائی نہ دیا، لیکن سلطانی جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ واہ، سبحان تیری قدرت، کیا کرامتی گدھا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینہ دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ گدھے سے نیچے اتر آیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے اس گدھے کو چومنا شروع کر دیا۔ کوئی اس کے جسم سے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر لینے لگا اور کوئی اور دوسری الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا۔ یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں رہنے والے اور کچھ جال سازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ لوگ عوام بھی اندھے کانے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔